بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کی جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں جس میں اس کی آگاہی لوگوں میں بہت کم ہے، تو اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کا کہ کینسر جو ہے اس کے بارے میں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے یہ، اور اس پر جو اس کی ابتدائی علامتیں ہیں اور کیسے اس سے بچا جائے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات عرض کی جائے کہ کینسر ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، چونکہ میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں، ہم معدے کا، جگر کا، آنتوں کا کینسر اچھا خاصا دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کینسر چیز کیا ہوتی ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ کینسر کس چیز کا نام ہے، پہلے تو یہ بات دیکھ لیتے ہیں، یعنی سائنٹیفکلی اور اس کی جو ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جائیں تو ایک بہت لمبی چوڑی سلسلہ ہے، لیکن آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے سیلز ہوتے ہیں، ہر آرگن جو ہے، ہر عضو سیلز کا بنا ہوا ہے۔ زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، اسکن ہے، جتنی چیزیں ہیں ساری یہ ساری کی ساری چیزیں سیلز پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر یہ جو سیلز ہیں ان کا یہ اپنے حساب سے گرو کرتے ہیں۔ کینسر کس چیز کا نام ہے؟ ایسے سیلز جس میں آپ یہ سمجھ لیجیے جس کا بریک فیل ہو جائے، یعنی ایسے سیلز ہو گئے جس کا بریک فیل ہو گیا کہ وہ ایک کے بعد ایک پرولیفریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور جن کی روک تھام ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر معدے کا اگر کینسر ہے تو وہ کینسر ایسے سیلز معدے میں آ گئے ہیں جو کہ بڑھے چلے جا رہے ہیں اور پھیلے چلے جا رہے ہیں، جن کا ہر وقت کام ہی پھیلنا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ پھیلیں گے، جب وہ بڑھیں گے، جب وہ یعنی دوسری جگہوں پہ یعنی جائیں گے تو ان کو سیلز، ہر سیل کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ انرجی درکار ہوگی، جس وجہ سے جو باقی جسم کے نارمل سیلز کا کھانا بھی وہ کھا جائیں گے اور سارا کھانا انہی میں ہی استعمال ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے کینسر کی ایک منفرد کوالٹی جو آپ دیکھتے ہیں جو اکثر کینسر کے مریضوں میں ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں پر کبھی کینسر ہو، وزن کی کمی ہے، کمزوری ہے، کیونکہ جو مریض کھانا کھاتا ہے وہ سارا کھانا تو یہ کینسر کا جو سیلز ہے یہی کھا لیتے ہیں، تو اس لیے کینسر پھیلتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس واسطے بہت ضروری ہے کہ کینسر ابتدائی مرحلے پر اس کی تشخیص ہو جائے تاکہ بر وقت ٹریٹمنٹ اس کی جائے، ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ کینسر کا سبب بنتی ہیں وہ ہمارے علم میں ہوں تاکہ ان سے بچا جائے۔ تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے کینسر سے بچنا پاسبل ہے۔ بعض کینسر، اس میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم کینسر ڈکلیئر کرتے ہیں، پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو یہ فلاں کینسر آیا ہے، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا غذا میں ہم سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی تھی، کیا کوئی ایسی بات ہو گئی تھی جس سے یہ نمودار ہوا۔ اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ بعض کینسرز تو ایسے ہیں جن کا واقعتاً کوئی سبب ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، لیکن بہت سارے کینسرز ایسے بھی ہیں جن کا بظاہر کوئی پریونٹیبل سبب نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی غذا میں نہ کوئی بے احتیاطی ہوئی، نہ کوئی آپ سے کوئی اور ایسی غلطی سرزد ہوئی، لیکن وہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر بلڈ کینسر ہے، اب آپ کوئی بھی غذا کھائیں، بلڈ کینسر اگر ہونا ہے تو ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے کینسرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہونا ہے تو ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم ان کینسرز کی بات کریں گے جن کی روک تھام ممکن ہے، اور ہم اپنے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے، اپنے کچھ پرہیزوں سے ان کو یعنی ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اور ہمارے معاشرے میں جس کا بہت زیادہ رواج بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پان اور گٹکے کا استعمال۔ اس سے پان اور گٹکا اور تمباکو کے مستقل استعمال سے اور مسلسل استعمال سے منہ اور حلق کا کینسر ہوتا ہے، اور آپ یقین مانیں یہ وہ کینسر ہے کہ جو انسان تڑپ کے جس سے انسان مرتا ہے۔ کیوں؟ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیوں ایسا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کینسر کیا کرتا ہے کہ یہ ہونے سے پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے، اور چھالیاں بھی اس میں شامل ہیں، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو صرف چھالیاں کھاتے ہیں، یہ جو چھوٹی یعنی سستی سی چھالیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ عورتیں تک ہمارے معاشرے میں بہت چھالیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ چھالیاں، پان، گٹکا، اس کا مسلسل استعمال منہ کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ منہ کے کینسر میں منہ کھلنا ہی بند ہو جاتا ہے، منہ اتنا سا کھلتا ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں مریض سے کہ منہ کھولو، اس بیچارے کا منہ اس سے زیادہ کھل ہی نہیں پاتا، چونکہ کینسر اندر ہوتا ہے، جکڑ لیتا ہے منہ کو۔ اچھا، اس سے بھی پہلے، کینسر ہونے سے پہلے ایک اور علامت سامنے آتی ہے جس میں اندر کینسر تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سب میوکوزل فائبروسس۔ ہم جس سے کہیں کہ مریض کہے گا میرا منہ پورا نہیں کھلتا ہے، جیسے عام آدمی منہ پورا ایسے کھول سکتا ہے، سب میوکوزل فائبروسس والے لوگ ان کا منہ بس اتنا کھلتا ہے، کیونکہ وہ یہ کینسرس کی ایک یعنی ہونے سے پہلے کی اسٹیج ہے۔ انسان کو چوکر نہ ہو جانا چاہیے کہ اب تو میں پان گٹکا چھوڑ دوں، چونکہ آگے جا کے اگر میں استعمال کرتا رہا سب میوکوزل فائبروسس ہو گیا تو کینسر ہو جائے گا۔ اس میں آپ سوچئے ذرا ان کی زندگی ہوتی کیسی ہے۔ جب یہ پیشنٹس ان کا منہ نہیں کھل رہا ہوتا اور کینسر ڈائگنوسس ہو جاتی ہے
تو اب کینسر کے ڈاکٹر ان کو ہمارے پاس یعنی گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں کہ بھائی ان کی غذا کیا کریں، چونکہ بیچارے کھا ہی نہیں پا رہے ہوتے، منہ ہی نہیں کھل رہا ہوتا تو کھائیں گے کیسے، اس لیے ان کو غذا کی نلکی لگانا پڑتی ہے۔ عام طور پر ہم غذا کی نلکی اینڈوسکوپی کے ذریعے سے لگاتے ہیں، جس کو کہ پیگ ٹیوب کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ منہ پیشنٹ کھولتا ہے، جیسے کہ اسٹروک کا پیشنٹ ہے، جیسے کہ پیشنٹ کوئی بے ہوش ہے، جیسے کہ کوئی پیشنٹ جس کو فالج کا اٹیک ہے وہ منہ سے نہیں لے پاتا، ان کے لیے ہم عام طور پہ منہ سے اینڈوسکوپی کر کے معدے کے راستے سے ایک نلکی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں پہ بھی چونکہ منہ سے کھانا غذا بالکل نہیں جا رہی، تو کینسر کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان کی یہ یعنی کم سے کم معدے سے کوئی ڈائریکٹ نلکی ڈال دیں، پیگ ٹیوب ڈال دیں، جس سے کہ غذا تو ملتی رہے۔ اب آپ سوچئے کہ منہ کھل نہیں رہا، اینڈوسکوپی ہو نہیں پاتی، ہم پھر ناک کے ذریعے سے کیمرہ ڈالتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ معدے کی ٹیوب ڈالی جاتی ہے، اور یہ بیچارے باقی پوری جو ان کی زندگی ہے، اول تو کینسر ٹھیک ہوتا نہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، کیمو تھراپی ہوتی ہے، ریڈیو تھراپی اور جناب آپریشن ہوتا ہے، لیکن یہ کینسر صحیح بھی ہو جائے، یہ پیشنٹس بیچارے زندگی بھر کے لیے منہ کے کھانے سے معذور ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے پیٹ کی غذا، پیٹ کی نلکی ہوتی ہے، اس سے غذا دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یعنی وہ ایک میرا دوست تھا اور میرا سمجھ لیجیے پڑوسی بھی تھا، اب تک مجھے افسوس ہوتا ہے اس کی بیچارے کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس کی حالت تھی بیچارے کی، 40 سال اس کی عمر تھی، پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کو کہیں سے گٹکے کا شوق لگ گیا تھا، وہ بیچارہ لوگوں منع بھی کرتے تھے لیکن گٹکا کھاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کو یہ کینسر ڈکلیئر ہوا اور آپریشن ہوا اور آخر میں ٹریٹمنٹ ہوئی، ریڈیو تھراپی ہوئی اور کیمو تھراپی، اس کا بھی پیگ ٹیوب پھر میں نہیں ڈالا، اور لیکن بیچارہ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے ماں باپ، ان کو چھوڑ کے 44 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اس کی جو سسکتی ہوئی سچویشن ہے وہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ اس لیے بہت ہی مؤدبانہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا آڈینس سے کہ برائے مہربانی اگر کوئی ہم میں سے جو سننے والے ان میں سے کوئی گٹکے کا شوقین ہے، وہ استعمال کرتا ہے، یا اس کو کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی وہ، برائے مہربانی منع کیجیے۔ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، وہ بیچارے اس قسم کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی تمہارے بچے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بچے ہیں۔ کہتا ہوں اپنا خیال تو کرو، اپنا نہیں کرتے تو ان بچوں کا تو کرو، تمہارے بعد ان کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ اپنی بیوی کا تو کرو، کیونکہ یہ اچھا۔ اسی طریقے سے اسموکنگ ہے، یعنی سگریٹ نوشی کا استعمال ہے، یا پھر ہم بات کرتے ہیں سگریٹ نوشی کے استعمال سے کہ اس سے کیا کیا امراض اور کس کس قسم کے کینسر ہوتے ہیں۔ اس کا جواب بہت سارے لوگ بڑا عجیب دیتے ہیں، کہتے ہیں اجی ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرا فلاں دوست ہے یا میرا باپ تھا یا میرا فلاں تھا، زندگی بھر گٹکا کھایا جناب، زندگی بھر سگریٹ پی، کچھ نہیں ہوا، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، مزے کر لو، موج کر لو، کیا ہے اسے اڑاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ انتہائی نادانی کا جواب ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک رش والی جو تیز ہائی وے ہے، ہائی وے میں ایک آدمی رونگ چلا آ رہا ہے، اب اس کو کوئی کہے بھائی رونگ چلے آ رہے ہو، تم ذرا آگے رونگ چلیے، تو تمہاری اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ کوئی آگے تمہیں مار دے، تمہاری تو زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور سامنے سے کوئی جواب دے اجی کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب، میرا دوست تو ہمیشہ ہی رونگ جاتا ہے، کتنے زمانے سے رونگ جا رہا ہے وہ، اور اس کو تو آج تک کسی نے نہیں مارا، مجھے کیوں مارے؟ ارے میرے بھائی، تمہارا دوست رونگ جا رہا ہے، تمہارا دوست اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے، تو تم بھی اپنی زندگی سے کھیلو، تو کسی وقت بھی اپنے آپ کو خطروں میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی پان گٹکا کھاتا رہا، سگریٹیں پیتا رہا، اس کو کینسر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا، لیکن اتنا خطرہ مول کیوں لے رہے ہو میرے بھائی؟ اب میں آپ کو سگریٹ کا بتاؤں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے قسم کے کینسرز ہیں، ان سب میں سگریٹ نوشی کا دخل ہے، سب میں۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پڑوس میں تھے ایک صاحب، 55 کے اوپر عمر ہوگی، چلتے پھرتے ہٹے کٹے ماشاءاللہ، لیکن سگریٹ پیتے تھے، بہت کیا لیکن جناب سنتے نہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ان کو چونکہ میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں تو پیٹ میں درد ہوا اور ذرا عجیب و غریب قسم کا تھا جو پکڑ میں نہیں آ رہا، میں نے ان کا سی ٹی اسکین کروایا۔ سی ٹی اسکین جو کروایا تو چیسٹ میں پیچھے یعنی چیسٹ کے پچھلے حصے میں کینسر نظر آ گیا، اس کی بایوپسی ہوئی، کینسر آیا، علاج ہوا، ٹریٹمنٹ ہوئی، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، یہ وہ، لیکن بچ نہیں سکے آنکھوں سے، وہ سگریٹ بیچارے پیتے تھے اور اسی میں ان کی جان چلی گئی۔ تو یہ ایک نہیں سینکڑوں یعنی ایسے کیسز ہیں جو کہ اس سگریٹ اور پان اور گٹکے نے ان کی جانیں لینی ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی اس کو انفارچونیٹلی یہ خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو سگریٹ کے کش لیتی ہے تو وہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی مخلوق، سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا سگریٹ کے کش لگا کے ہم کوئی بہت
ہائی فائی چیز ہو گئے، بہت ہی نادانی کی بات ہے اور بہت سمجھانے کی بات ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی زندگی انجوائے کر لو. انجوائمنٹ تو زندگی کی جناب جب ہوگی جب اعضاء و جوارح سلامت ہوں گے. پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ جی موت کا تو ایک وقت موت متعین ہے. یقیناً جناب یقیناً موت کا وقت متعین ضرور ہے، لیکن سسک کے مرنا یہ تو کہیں سے نہیں آتا سمجھ میں. سسک کے اپنے آپ کو کیوں مروائے بھائی؟ جب موت کا وقت متعین ہے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے اپنے وقت پہ، لیکن سسک کے کیوں مریں کینسر کی زندگی میں، کینسر کے اس میں. ہاں اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ایسی بیماری آ گئی جس میں کہ اپنا کیا دھرا نہیں تھا، پھر تو انسان ٹھیک ہے صبر کرے برداشت کرے. لیکن جہاں خود ہی جناب یعنی اس قسم کی چیزوں میں پڑھ کے اپنے اوپر کوئی بیماری مسلط کی، اس کا کوئی کیا کہے. اس لیے یہ 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی تھی کہ یہ ایک یونیورسل فنومینا ہے. پوری دنیا میں بے شمار اموات، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں یہ سگریٹ، چھالیا، گٹکا، پان، تمباکو، ان کے استعمال سے بہت یعنی یہ والی جو امراض آ رہے ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں.